السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول بن روئے آنسو لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ناول۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ناول کا لاسٹ ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ماما کو کیا ہوا ہے پاپا؟ ارتضیٰ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ معاذ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بالکل چپ بیٹھی ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ وہ یقیناً صبا کی تلاش میں کمرے تک گیا تھا اور اسے خاموش دیکھ کر مایوس ہو کر اس کے پاس آیا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، اس نے جواب دینے کے ساتھ ہی اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں پاپا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دینے لگا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے بیٹے کو تسلی دی۔ تم ٹی وی دیکھو نا معاذ۔ اس کا ذہن صبا کی طرف سے ہٹانے کے لیے اس نے جلدی سے ٹی وی آن کر کے اس کی پسند کا کارٹون چینل لگا دیا تھا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھنے لگا تھا۔ صبا کی حالت دیکھ کر اسے خود اپنی حالت یاد آئی تھی۔ سمن کے مرنے کے بعد جب وہ پہلی مرتبہ لاہور آیا تھا، صبا تو اس طرح روئی بھی نہیں تھی۔ وہ تو اپنے بیڈ روم میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ وہاں اسے روتا ہوا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ تنہا تھا اس گھر میں، اس کمرے میں، اور سمن کو یاد کر کے وہ اس دن کتنی دیر تک روتا رہا تھا۔ اپنے اس گھر کو اس نے کتنی حسرت سے دیکھا تھا۔ یہ گھر جو اس نے اور سمن نے مل کر سجایا تھا، یہاں کے در و دیوار ان تمام محبت بھرے لمحوں کے امین تھے جو اس نے اور سمن نے یہاں بتائے تھے۔ اپنا وہ رونا اسے آج تک یاد تھا۔ وہ لوگ یہاں شام میں آئے تھے اور اب رات ہو چکی تھی۔ معاذ کو بھوک لگ رہی تھی۔ یہاں اب وہ مستقل تو رہتا نہیں تھا، اس لیے گھر کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے بس ایک چوکیدار رکھا ہوا تھا، باقی کوئی ملازم نہیں تھا۔ وہ یہاں بہت سے بہت 2-3 دن کے لیے آتا تھا، بلکہ کبھی تو صرف صبح سے شام تک کے لیے۔ ایسے میں یہاں اضافی ملازمین کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اگر 2-3 دن کے لیے بھی آتا تو صرف ناشتہ ہی گھر پر کرتا تھا۔ اپنا اتنا کام تو وہ خود بھی کر لیا کرتا تھا۔ پھر نہ لنچ اس کا گھر پر ہوتا تھا اور نہ ڈنر۔ اگر کسی کاروباری لنچ یا ڈنر پر جانا نہ ہوتا تو وہ کہیں بھی باہر لنچ کر لیتا یا پھر رضا کے گھر چلا جایا کرتا۔ اس وقت اسی لیے وہ معاذ کو ساتھ لے کر باہر سے کھانا لے آیا تھا۔ معاذ فاسٹ فوڈ کا شوقین تھا، اسی لیے کھانے میں برگر، سینڈوچز، فرینچ فرائز اور پیپسی موجود تھے۔ وہ سب چیزیں میز پر رکھ کر اسے بلانے کے لیے آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، دوسری دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سارے جسم کا خون ہی نچوڑ لیا ہو۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو صبا؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے بہت دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ارتضیٰ نے 1-2 منٹ خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیمے سروں میں بولا، آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ دونوں کھا لیں۔ اس نے منع بھی بہت شکستہ لہجے میں کیا تھا۔ تھوڑا سا کھا لو، معاذ ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے معاذ کا نام لے کر اصرار کیا تو وہ فوراً ہی مان گئی۔ آپ جائیں، میں آ رہی ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ ان دونوں کے پاس ٹیبل پر آ گئی۔ معاذ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ پاپا کے بیڈ روم میں میری بڑی سی تصویر لگی ہے۔ اتنا چھوٹا ہوں میں اس تصویر میں۔ ماما بھی ہیں اس میں اور پاپا بھی ہیں۔ معاذ پورے گھر کا تفصیلی معائنہ کر چکا تھا۔ وہ اب اسے اسی قسم کی اطلاعات فراہم کر رہا تھا۔
اس نے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی۔ چلیں میری تصویر دیکھیں۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنی تصویر دکھا سکے۔ میں بعد میں دیکھ لوں گی معاذ۔ اس نے انکار کیا تو وہ ضدی لہجے میں بولا، نہیں ابھی دیکھیں۔ معاذ، ارتضیٰ نے تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے، بڑوں کی بات فوراً مانتے ہیں۔ وہ ارتضیٰ کے ٹوکنے پر خاموش ہو گیا، لیکن حسب عادت اس کا منہ پھول چکا تھا۔ ارتضیٰ اس کے منہ پھلانے کا نوٹس لیے بغیر ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ وہ معاذ کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں بابا اور ڈیڈی نہیں تھے، جن کی وجہ سے اسے ارتضیٰ کے بیڈ روم میں جانا پڑتا۔ تھوڑی دیر وہ اس سے بھی ناراض رہا تھا، پھر جب اس نے اسے اس کی پسند کی کہانی سنانی شروع کی تو کہانی سنتے سنتے ہی وہ اپنی ناراضگی بھول گیا۔ کہانی ختم بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ سو گیا تھا۔ معاذ کا اپنے قریب ہونا اسے ان لمحوں میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹا تھا اور وہ اس کے بازوؤں میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ معاذ جلدی سے بڑا ہو جائے، اتنا بڑا کہ اسے صبا کی پناہوں کی ضرورت نہ رہے، بلکہ صبا اس کی پناہوں میں سکون ڈھونڈے۔ جلدی سے بڑے ہو جاؤ معاذ، میں تم سے اپنے دل کی سب باتیں کروں گی۔ بہت گھٹن ہے میرے اندر، کس سے کہوں؟ ڈر لگتا ہے مجھے، جسے بھی بتاؤں گی وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ مجھے نفرتوں سے بہت ڈر لگتا ہے معاذ۔ تمہیں میں یہ بتاؤں گی کہ میں نے تمہاری ماں کی جگہ چھینی ہے، تب بھی تم مجھ سے نفرت نہیں کرنا۔ تمہیں یہ بتاؤں گی کہ میں نے تمہاری ماں سے اس کا شوہر اور بیٹا چھینا ہے، تب بھی نفرت نہیں کرنا مجھ سے۔ اگر تم نے اپنا پیار مجھ سے واپس لے لیا تو میں زندہ کس طرح رہوں گی؟ وہ ٹکٹکی باندھے اس بچے کو دیکھ رہی تھی جسے اس نے جنم نہیں دیا تھا، لیکن وہ اس سے پیار ویسا ہی کرتی تھی جیسا ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ صبح اس کی آنکھ اپنے وقت پر کھل گئی۔ معاذ بڑی بے فکری سے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بھی کمرے سے نکلنے کے بجائے منہ دھو کر وہیں بیٹھی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی، وہ جانتی تھی باہر ارتضیٰ ہوگا۔ اس نے اٹھ کر فوراً دروازہ کھولا اور اسے دیکھتے ہی سلام بھی کیا۔ وہاں بابا اور ڈیڈی کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھی طرح بات چیت کرتے، شاید وہ اس بات کی عادی ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر سلام کرے۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کمرے کے اندر آ گیا۔ معاذ سو رہا ہے؟ معاذ کو سوتا دیکھ کر اس نے خود کلامی کی اور پھر اس کے پاس جا کر بہت آہستہ سے اس کے گال پر پیار کیا۔ تم دونوں ناشتہ کر لینا اور لنچ کا یہ کرنا کہ ملازم کو بھیج کر جو چیز کھانے کا دل چاہے منگوا لینا۔ وہ معاذ کے پاس سے ہٹتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ اس نے جواباً سر ہلا دیا۔ صبح پراٹھے کے لیے تو اس نے معاذ کو بہلا لیا تھا، لیکن گھڑی گھڑی اسے بہلانا آسان نہیں تھا، اور پھر جب یہاں پر اپنا گھر تھا، کچن میں تمام سہولتیں بھی موجود تھیں، تو وہ بلا وجہ اسے بہلانے کی کوشش کرتی بھی کیوں؟ وہ یہاں چھٹیاں انجوائے کرنے آیا تھا، اور وہ ان چھٹیوں میں اسے ہر طرح سے انجوائے کرتے ہوئے اور خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ چوکیدار کو اس نے کچن سے متعلق سامان کی لسٹ بنا کر دے دی تھی۔ جب تک سامان آیا وہ معاذ کے ساتھ ٹی وی دیکھتی رہی۔ جیسے ہی چوکیدار سامان لایا وہ کچن میں آ گئی۔ معاذ بریانی شوق سے کھاتا تھا۔ اس نے اس سے لنچ میں بریانی پکانے کا پوچھا تو اس نے جھٹ گردن ہلا دی۔ اس نے بڑے اہتمام سے اس کے لیے بریانی پکائی، رائتا بنایا۔ وہ ٹی وی دیکھنے کے بعد کچھ دیر اس کا سر کھاتا رہا، پھر یہ دیکھ کر کہ اس کا کام تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، کمپیوٹر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اسے کمپیوٹر پر مصروف دیکھ کر وہ کچن سے فارغ ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھنے کمرے میں آ گئی۔ نماز پڑھ کر آئی تو معاذ کی کسی کے ساتھ باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بری طرح چونکتے ہوئے تیزی سے لاؤنج میں آئی تو معاذ کے برابر میں ارتضیٰ بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم دونوں کو لنچ کے لیے لے جانے آیا تھا،
میں نے سوچا تھا کہ لنچ کہیں باہر کرنا چاہیے، لیکن معاذ کہہ رہا ہے کہ گھر پر کھانا پک چکا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، گھر پر بابا اور ڈیڈی کی وجہ سے بات کرنا دوسری بات تھی، یہاں اس سے بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کرنا اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ پھر بھی وہ چپ تو نہیں رہ سکتی تھی، اسے جواب دینا تھا۔ ہاں، وہ معاذ کی وجہ سے، اس نے مختصر کہا۔ جو معاذ کی وجہ سے پکایا ہے وہ مجھے بھی کھلا دو، اب آفس جا کر اکیلا کیا لنچ کروں گا؟ وہ اس کے تاثرات انجوائے کرتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ اس نے اپنی مرضی سے پکی گھر گرہستن کی طرح بازار سے کچھ منگوانے کے بجائے گھر پر کھانا پکایا تھا، اور اب خود ہی اپنی اس کاوش پر جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی اس جھنجھلاہٹ پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا معاذ یوں ہی کہہ رہا ہے، یہ تو واقعی بریانی ہے۔ وہ بریانی کی ڈش دیکھ کر حیرت سے بولا۔ معاذ اس کی بات پر برا مانتے ہوئے فوراً بولا، ماما نے مجھ سے پوچھ کر بریانی پکائی ہے۔ کوئی بچہ سمجھ کر اس کی بات کا یقین نہ کرتا تو اسے بہت غصہ آتا تھا۔ معاذ کی طرح وہ بھی بہت شوق سے کھانا کھا رہا تھا۔ بابا ٹھیک کہہ رہے تھے، تم واقعی ماما جیسا کھانا پکانے لگی ہو۔ ایسی بریانی ماما پکاتی تھی، اس کی خوشبو اور ذائقہ بالکل ویسا ہی ہے۔ اس تعریف کے جواب میں اس کا تھینکس کہنے کو دل نہیں چاہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے بولا تھا۔ اپنے بچکانہ طریقوں میں کمی لانے کی وہ کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں ہے، تو پھر واقعی اس بات کو بار بار اور چیخ چیخ کر دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کے بعد وہ واپس آفس چلا گیا تھا۔ رضا نے اسے فون کر کر بہت اصرار سے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ خود یہاں جب بھی آتا رضا سے ملے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اگر وہ صبا کے بغیر صرف معاذ کے ساتھ اس کے گھر جاتا تو وہ یقیناً برا مان جاتا۔ وہ لوگ اس کے گھر پہنچے تو رضا خود استقبال کے لیے گیٹ پر آیا۔ بڑے احترام اور خلوص سے اس نے اس سے سلام و دعا کی اور اس کی خیریت دریافت کی۔ پھر وہ معاذ کو جھک کر پیار کرنے لگا۔ میں نے فائزہ کو بتایا کہ ارتضیٰ صبا اور معاذ کے ساتھ لاہور آیا ہے، تو وہ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے میرے پیچھے لگ گئی۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو چوکیدار سے پتہ چلا کہ آپ لوگ ابھی ابھی گھر سے نکلے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو اندر لے کر آتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ وہ یہاں آنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، اس کا ان لوگوں سے ملنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے اخلاق نبھانے کو مسکرانا ہی تھا۔ بہت تکلیف دہ تھا اس کے لیے یہاں آنا۔ وہ اس گھر میں ایک بار پہلے بھی آئی تھی، تب کس حیثیت سے آئی تھی اور آج کس حیثیت سے؟ اس نے لان کے اس کونے کی طرف دیکھا جس پر وہ اور سمن سافٹ ڈرنکس ہاتھوں میں لیے کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ ان لوگوں کی آوازیں سنتے ہی فائزہ کچن سے نکلی تھی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے صبا تمہیں یہاں دیکھ کر۔ ارتضیٰ کو سلام کرتے ہوئے اس نے بڑی گرم جوشی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ سب صوفوں پر بیٹھ گئے۔ معاذ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، جب یہاں سے گیا تھا تو میرے خیال سے پورے سال کا بھی نہیں تھا، اس نے معاذ کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ معاذ منہ پھلائے خاموش بیٹھا تھا، لیکن اس کی یہ خاموشی اور ناراضگی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکی تھی۔ وہاں اپنا ہم عمر بچہ دیکھ کر اس کا موڈ بہت جلدی ٹھیک ہو گیا تھا۔ آ جاؤ صبا، میں کچن میں ہوں، تم بھی وہیں آ جاؤ۔ فائزہ یقیناً ان لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنے میں مصروف تھی، اس لیے مزید وہاں بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ آپ کو ہماری وجہ سے زحمت ہو رہی ہے، اس طرح اچانک زیادہ لوگوں کے لیے ڈنر کی تیاری کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ چپ تو نہیں رہ سکتی تھی، اسے کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو صبا؟ ارتضیٰ بھائی مجھے سگے بھائیوں کی طرح پیارے ہیں، اگر اس وقت تم لوگ نہیں آتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میں اور رضا تم لوگوں سے گھر پر ملنے بھی اسی لیے گئے تھے کہ تم لوگوں کو باقاعدگی سے ڈنر پر انوائٹ کریں۔ اب اس وقت تو میں کچھ خاص اہتمام نہیں کر سکی ہوں، لیکن تم لوگوں کی ایک شاندار سی دعوت مجھے لازمی کرنی ہے۔ وہ اتنے برسوں میں ذرا بھی نہیں بدلی تھی۔
فائزہ نے سلاد میں میونیز مکس کرتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ تم بہت بدل گئی ہو صبا، پہلے سے بہت دبلی اور کمزور لگ رہی ہو۔ وہ جواباً خاموش رہی تو فائزہ خود ہی بولی، ارتضیٰ بھائی سے تمہاری والدہ کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ اپنے دکھ کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتی، پہلے سمن اور اب تمہاری والدہ، آگے پیچھے کتنے حادثات ہوئے ہیں تم لوگوں کی فیملی میں۔ اتنے حادثات کے بعد انسان کچھ نہ کچھ تو بدل ہی جاتا ہے۔ اسے پتا تھا وہ رسمی طور پر افسوس نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہی۔ سمن کے بارے میں آج تک یقین نہیں آتا صبا، وہ ہنستی مسکراتی خوش اخلاق اور مہربان سی لڑکی اس طرح بالکل اچانک۔ وہ بولتے بولتے خود ہی چپ ہو گئی۔ ساتھ گھومنے پھرنے کے پروگرامز بنانے، ایک دوسرے کے گھر پر بے تکلف آنا جانا، اب تو وہ سب باتیں خواب جیسی لگتی ہیں۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر اس سے سمن کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے بے حد غمگین لگ رہی تھی۔ بلا وجہ میں نے تمہیں بھی اداس کر دیا۔ چند سیکنڈز کی خاموشی کے بعد اسے خود ہی اس بات کا احساس ہوا کہ صبا اس کی باتوں سے بہت اداس ہو گئی ہے۔ لائیں، یہ کباب میں تل دیتی ہوں، آپ چاول دیکھ لیں۔ وہ اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کوکنگ رینج کے پاس آئی۔ فائزہ نے پہلے تکلفاً منع کیا، لیکن اس کے دوبارہ کہنے پر وہ فرائنگ پین اس کے حوالے کر کے چاولوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم لوگوں کے پیرنٹس نے۔ ارتضیٰ بھائی نے تمہاری اور اپنی شادی کے بارے میں بتایا تو یقین کرو بہت خوشی ہوئی۔ تم تینوں کے حق میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اس نے عورتوں کی مخصوص فطرت کے تحت کریدنے والے انداز میں اس کے اور ارتضیٰ کے تعلقات کے بارے میں کوئی سوالات نہیں کیے تھے، حالانکہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ سمن اور ارتضیٰ کی پسند کی شادی تھی۔ اس شادی کے بارے میں بس اس قدر تبصرہ کر کے اس نے موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے تھے۔ ارتضیٰ کو اندازہ تھا کہ صبا یہاں زبردستی آئی بلکہ لائی گئی ہے، اسی لیے اس نے کھانے کی کچھ ہی دیر بعد جانے کا شور مچا کر رضا کے مزید رکنے کے اصرار کو دبا دیا تھا۔ ان سے رخصت ہو کر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو ارتضیٰ نے دیکھا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی صبا نے چہرے پر سے وہ خوش اخلاقی کا تاثر دیتی مسکراہٹ ہٹا لی تھی۔ گھر آتے ہی وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ معاذ اور ارتضیٰ گھر کے اندر ابھی داخل بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ ان سے پہلے ہی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ نے معاذ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے لنچ کرانے لے جائے گا۔ معاذ بہت خوش تھا۔ 2 بجے ارتضیٰ نے فون کر کے بتایا کہ مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے گا تو معاذ پر اوس پڑ گئی۔ صبا نے اسے اس کا پسندیدہ پراٹھا بنا کر دیا تو وہ بہل گیا۔ اب وہ بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ ارتضیٰ نے ڈنر باہر کرانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ارتضیٰ کی واپسی پر اس کے ساتھ ایک اور گاڑی اور اس میں سے اترتے 2 افراد کو دیکھ کر معاذ کی ساری خوشی ختم ہو گئی۔ غالباً وہ اس کے بزنس سے متعلق ہی کوئی جاننے والے تھے۔ وہ معاذ کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کچن میں آ گئی، لیکن اس نے ڈرائنگ روم میں چائے یا کافی بھجوانے کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ کچن میں اپنا کام مکمل کر کے معاذ کے پاس کمرے میں آ گئی۔ اس کا موڈ آف تھا۔ اس وقت وہ ارتضیٰ کے ساتھ ساتھ صبا سے بھی ناراض تھا۔ اسے نظر انداز کر کے وہ پیپر پینسلز اور کلرز لیے اپنے گرد پھیلائے کوئی ڈرائنگ بنانے میں مصروف تھا۔ وہ اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک تو آفس سے اتنی دیر سے آئے ہیں پاپا، پھر اب گھر پر بھی آفس کا کام کر رہے ہیں۔ میں بات نہیں کروں گا پاپا سے۔ ماما، ہم واپس کراچی چلتے ہیں، پاپا کو یہاں پر اکیلا چھوڑ کر۔ وہ باپ سے سخت ناراض تھا۔ اس سے اچھا تو وہ کراچی میں تھا، وہاں بابا تھے، ڈیڈی تھے، یہاں تو ماما کے علاوہ اس سے بات کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ منہ پھلا کر بڑی ناراضگی سے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر وہ معاذ کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر اس کے لیے کھانا لینے کچن میں آ گئی۔ وہاں چائے بنائے جانے کے آثار نظر آئے تھے۔ یقیناً ارتضیٰ خود اپنے مہمانوں کے لیے چائے بنا کر لے گیا تھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ سے اس چیز کا جائزہ لیتے ہوئے ٹرے میں چکن پائی، اسپرائٹ کی بوتل اور گلاس رکھنے لگی۔
آج اس نے ماس کے لیے بڑے اہتمام سے چکن پائے بنائی تھی۔ وہ ٹرے لے کر کمرے میں آ گئی۔ ماس کھانے میں اپنے لیے اتنا اہتمام دیکھ کر کسی قدر بہل گیا تھا۔ ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ ماس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے اس کی پسند کی باتیں کرتی رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ ڈرائنگ بنانے بیٹھ گیا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ ڈرائنگ میں رنگ بھرنے لگی۔ ماس کو نیند آ رہی تھی لیکن وہ نیند بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ باپ سے ناراض تھا اور اسے یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، مگر زبردستی جاگنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ 10 بجے سے زیادہ نہیں جاگ سکا تھا۔ دن میں وہ بالکل نہیں لیٹا تھا۔ وہ ڈرائنگ بناتے بناتے اس کی گود میں سر رکھے سو گیا تھا۔ اس کے سونے کے بعد اس نے بڑے آرام سے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے پاس لیٹ گئی۔ خاصی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے پتا تھا یہ ارتضیٰ ہوگا۔ اس نے اٹھ کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ ماں سو گیا؟ اس کے دروازہ کھولتے ہی اس نے پوچھا۔ وہ بغیر جواب دیے سامنے سے ہٹ گئی تو وہ فوراً ہی اندر آ گیا۔ ابھی سویا ہے؟ ماس کے پاس جاتے ہوئے اس نے صبا سے پوچھا۔ اس نے گردن ہلا دی۔ وہ اس پر جھکا آہستہ سے اس کی گال پر پیار کر رہا تھا۔ مجھ سے بہت ناراض ہوگا۔ اسے پیار کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے مزید پوچھا۔ یقیناً اسے بیٹے کی ناراضگی کی بہت فکر تھی۔ وہ جواب میں ہاں یا نہ کہنے کے بجائے خاموش رہی۔ ارتضیٰ نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی اس کے کمرے سے نکل جانے کی منتظر تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ کل رضا کے گھر جانے والی بات پر اسے اب تک غصہ ہے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ ماس کے برابر میں لیٹ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کچھ تاخیر سے کھلی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے اپنے برابر میں دیکھا۔ معاذ وہاں نہیں تھا۔ وہ ایک دم ہی بستر سے اٹھی تھی۔ حالانکہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ جاگ کر یقیناً ارتضیٰ کے پاس لان میں چلا گیا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی بڑی تیزی سے باہر آئی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس کے کانوں میں معاذ کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ ارتضیٰ کے کمرے کی طرف آ گئی۔ میں آپ سے پکا ناراض ہوں، کبھی بھی دوستی نہیں کروں گا۔ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا وہ اپنی ناراضگی کا شدت سے اظہار کر رہا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے پر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارتضیٰ اس کے پاس بیٹھا بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے مکمل طور پر تیار نظر آ رہا تھا۔ آج شاید اسے کسی خاص میٹنگ یا لنچ میں شرکت بھی کرنا تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنے زبردست طریقے سے تیار ہوا تھا۔ بلیک 2 پیس سوٹ اور وائٹ شرٹ۔ پاپا سوری بولیں گے پھر بھی دوستی نہیں کرو گے؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پھر بھی دوستی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا، وہ پرزور انداز میں بولا۔ ارتضیٰ اس کی بات سن کر زیر لب مسکرایا۔ اگر آج آؤٹنگ کے لیے چلیں، بہت سارا گھومیں، پھر بھی دوستی نہیں کرو گے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ مجھے پتا ہے آپ لے کر ہی نہیں جائیں گے۔ وہ ماننے سے انکار کرنے لگا۔ ارتضیٰ نے بے ساختہ اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میں ارتضیٰ غضنفر آج 29 دسمبر کو صبح 8:30 بجے اپنے پیارے سے ماں سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آج شام ٹھیک 5 بجے گھر آ جاؤں گا، اور اس کے بعد کا سارا وقت ماس کا ہوگا۔ جہاں ماس کہے گا ہم وہاں چلیں گے۔ جب تک اس کا گھر واپس آنے کا دل نہیں چاہے گا واپس نہیں آئیں گے۔ جہاں ماس کہے گا وہاں ڈنر کریں گے۔ اسے اپنے بالکل قریب کیے وہ بڑی سنجیدگی سے وعدہ کر رہا تھا۔ معاذ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پرومس کریں، پرومس، بالکل پکا پرومس۔ ادھر گھڑی 5 بج آئے گی، ادھر پاپا گھر میں موجود ہوں گے، اور معاذ کے پاپا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی بھی جھوٹا پرومس نہیں کرتے۔ شاید کل کی اس کی ناراضگی نے ارتضیٰ کو ڈسٹرب کیا تھا، اسی لیے اس وقت وہ اس طرح اس سے وعدہ کر رہا تھا۔ معاذ کی آنکھوں میں بڑی پیاری سی چمک تھی۔ اس کی ساری ناراضگی یکدم ہی دور ہو گئی تھی۔ اب تو پاپا سے لڑائی نہیں ہے نا؟ وہ اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔
معاذ نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ پاپا تم سے بہت پیار کرتے ہیں معاذ۔ کل رات تم ناراض ہو کر سوئے تھے تو پاپا کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ معاذ حیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درجہ شدت سے کبھی اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اس پر اپنا تھوڑا سا رعب رکھتا تھا، کبھی کبھار اس کی ضدوں پر ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل مختلف انداز میں بیٹے سے باتیں کر رہا تھا۔ صبا کو اس پل ان دونوں کو دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹنے کے بجائے دروازے پر ہی رکی رہ گئی۔ اب پاپا جائیں؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر اس نے پوچھا تو معاذ نے فوراً گردن ہلا دی۔ وہ اسے گود سے اتار کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تیار رہنا، ٹھیک 5 بجے۔ اس نے گویا معاذ کو یاد دہانی کروائی۔ اس نے بڑے زور و شور سے جھوم کر گردن ہلا دی تھی۔ ارتضیٰ ایک پیار بھری نگاہ اس پر ڈال کر بریف کیس اور موبائل اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف گھوما۔ صبا نے دیکھا کہ اس کے کوٹ پر اچھی خاصی شکنیں پڑ گئی تھیں۔ اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس نے جس طرح معاذ کو گود میں بٹھا کر پیار کیا تھا، اس نے اس کی تیاری کو تھوڑا سا خراب کر دیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے بھی ان شکنوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مڑتے ہی اس کی نگاہ صبا پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ چکن پائی بہت مزے کی تھی صبا۔ وہ دروازے پر آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ رات اتنی زبردست بھوک لگ رہی تھی، کچن میں جھانکا تو چکن پائی دیکھ کر مزہ آ گیا۔ وہ ہولے سے ہنسا، جیسے اپنی بھوک اور ندیدے پن کو انجوائے کر رہا ہو۔ وہ جواباً خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ناشتے کے بعد معاذ اکیلا ہی فٹ بال کھیلنے لگا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ ساتھ کھیلنے کے لیے اس کے پیچھے بھی نہیں لگا تھا۔ وہ کچن سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ ناشتہ کیے بغیر چلا گیا تھا۔ کچن میں آتے ہی وہاں صرف رات کے برتنوں کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا۔ صبح معاذ کو منانے میں یقیناً اس کا بہت وقت صرف ہو گیا تھا، اور پھر شاید اس کے پاس اپنے لیے ناشتہ بنانے اور کرنے کا وقت نہیں بچا تھا۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر معاذ کے پاس لان میں آ گئی۔ باہر نکلتے ہی سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ سردی کی شدت کا اندازہ تو اندر بھی ہو رہا تھا، لیکن باہر نکل کر وہ اسے اپنے اندازے سے بھی زیادہ لگی۔ اسے سردیاں بہت اچھی لگتی تھی۔ سردیوں کا موسم، سردیوں کی بارش اس نے ہمیشہ انجوائے کی تھی، مگر معاذ کے لیے اسے یہ موسم ذرا زیادہ ہی سرد لگا۔ معاذ، باہر بہت ٹھنڈ ہے، اندر آ کر کھیل لو۔ وہ اس کی بات مان کر فوراً اندر آ گیا۔ وہ اب لاؤنج میں فرش پر فٹ بال کھیلتا پھر رہا تھا۔ 2:30 بجے سے وہ اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ ماما چلے نا، تیار ہوتے ہیں، آپ میرے لیے کپڑے نکال دیں۔ وہ اس کی بے قراری پر محظوظ ہوتی ہنس رہی تھی۔ ابھی 5 بجنے میں بہت دیر ہے جانو، اتنی جلدی تیار ہو کر کیا کرو گے؟ تھوڑی دیر سو جاؤ، میں تمہیں 4:30 بجے اٹھا دوں گی۔ تیاری کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے۔ ہنسی روکتے ہوئے اس نے اسے پیار سے سمجھایا، لیکن وہ سونے کے لیے تو ہرگز آمادہ نہیں تھا۔ اس کے بہت پیچھے لگنے پر صبا کو اس نے کپڑے نکالنے کے لیے کمرے میں آنا پڑا۔ جتنی دیر میں اس نے کپڑے نکالے، اتنی دیر میں وہ باتھ روم میں جا کر خوب اچھی طرح رگڑ رگڑ کر منہ ہاتھ دھو کر آ گیا۔ جو کپڑے اس نے نکالے تھے وہ اس نے بخوشی پہن لیے۔ سویٹر پہننے میں بھی اپنی عادت کے مطابق کوئی نخرے نہیں کیے۔ اب آپ بھی تیار ہو جائیں۔ وہ اب صبا کے پیچھے لگا تھا کہ وہ تیار ہو۔ اس کا کہیں جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن وہ معاذ کی معصومانہ سی خوشی کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ معاذ، اگر تم اور پاپا چلے جاؤ، میں گھر پر رہ لوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ جی نہیں، آپ بھی جائیں گی۔ وہ کچھ خفا سا ہوتا الماری کی طرف بھاگا۔ اس کے جو کپڑے اس کے ہاتھ میں آتے جا رہے تھے وہ انہیں کھینچ کھینچ کر باہر نکال رہا تھا۔ تم ساری الماری کا حلیہ بگاڑ دو گے، ہٹو میں خود نکال لیتی ہوں۔ وہ اس کے بغیر جانے کے لیے کبھی نہیں مانے گا، وہ جانتی تھی، اسی لیے مزید کچھ کہے بغیر خود ہی کپڑے نکالنے کھڑی ہو گئی۔ وہ ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ اس کے سامنے آئی تو وہ بے اختیار بولا، ماما آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔
اس نے بڑی سچائی سے اس کی تعریف کی۔ تم بہت حسن پرست ہو ماس۔ بے ساختہ اس نے ماس سے بات کہی اور پھر خود ہی چونک کر بالکل خاموش ہو گئی۔ ماس کے بارے میں یہ رائے وہ ایک مرتبہ پہلے بھی دے چکی ہے۔ اسے اچانک ہی اپنی کہی وہ پرانی بات یاد آئی تو وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ماس حسن پرست کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ وہ حیرت سے اس سے اس بات کا مطلب پوچھ رہا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ سیدھی ہوئی اور ہولے سے اس کے سرخ گالوں کو چھوا۔ سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ اوڑھنے کے بجائے اس نے سیاہ کشمیری کڑھائی والی گرم شال اوڑھ لی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل کر واپس لاؤنج میں آئے تو موسم کچھ اور بدلا ہوا لگا۔ ہلکی ہلکی سی پھوار بارش میں بدلتی نظر آ رہی تھی۔ لگتا ہے خوب زوردار بارش ہوگی۔ اگر بارش ہوئی تو کیسے جاؤ گے ماس؟ بڑی شرارتی سی مسکان چہرے پر لیے وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ بارش ہوگی تو بھی جائیں گے، اس نے پرزور انداز میں کہا۔ 4:30 بج رہے تھے۔ وہ ٹی وی آن کر کے وقت گزارنے لگی۔ ماس تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھڑکی میں جا کر پورچ میں جھانک کر آتا۔ 5 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں بس ختم ہونے والی تھیں اور پھر گھڑی نے 5 بجا دیے، لیکن وہ نہیں آیا۔ پاپا ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ 5:15 ہو رہے تھے اور پچھلے 15 منٹوں میں وہ 15 ہی مرتبہ اس سے یہ سوال کر چکا تھا۔ آنے والے ہوں گے بیٹا، دیکھو بارش بھی تو کتنی تیز ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ راستے میں کہیں پھنس گئے ہوں۔ وہ مسلسل اس سے یہی کہہ رہی تھی، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آپ کتنی دیر سے یہی کہہ رہی ہیں۔ 5:30 بجے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے فون کر رہا تھا۔ صبا نے اسے ٹوکا نہیں تھا۔ ریسیور کان سے لگائے وہ دوسری طرف سے کال ریسیو کیے جانے کا منتظر تھا۔ کافی دیر تک ریسیور کان سے لگائے رکھنے کے بعد اس نے مایوس ہو کر ریسیور واپس رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس سے پوچھا۔ پاپا کال ریسیو نہیں کر رہے۔ وہ بہت مایوس اور اداس نظر آنے لگا تھا۔ لاؤ میں ٹرائی کروں۔ وہ اٹھی اور ارتضیٰ کا موبائل نمبر ملایا۔ اس کا موبائل آف نہیں تھا، ڈائل ٹون بھی بالکل ٹھیک تھی۔ پھر وہ کال کیوں نہیں ریسیو کر رہا تھا؟ اس نے 3 مرتبہ ٹرائی کیا۔ میرا خیال ہے وہ راستے میں ہوں گے، یہ دیکھ کر کہ گھر سے فون کیا جا رہا ہے، جان کر بات نہیں کر رہے، سوچ رہے ہوں گے اب تو میں گھر پہنچنے ہی والا ہوں۔ ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے اس نے ماس کو تسلی دی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا ماس؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پاپا نے مجھ سے جھوٹ بولا، جھوٹا پرومس کیا۔ وہ باپ کی وعدہ خلافی پر سخت غصے میں تھا۔ گھڑی 6:30 بجا رہی تھی اور وہ اس چھوٹے سے بچے کو کسی بھی طرح یہ بات سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ ماس، تمہارے پاپا جھوٹ نہیں بولتے، اور کسی کے ساتھ وہ مصلحتاً جھوٹ بول بھی لے، تمہارے ساتھ تو کبھی بول ہی نہیں سکتے۔ وہ ماس کو نہیں سمجھا سکتی تھی، لیکن خود بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ارتضیٰ غضنفر جھوٹ نہیں بولتا، اور اپنے بیٹے کے ساتھ تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ اٹھی اور ایک مرتبہ پھر فون ملانے لگی۔ اب کی بار وہ اس کے آفس فون کر رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی سیکریٹری نے فون اٹینڈ کیا تھا۔ سر تو 3 بجے آفس سے چلے گئے تھے، ارتضیٰ سے متعلق اس کے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا۔ وہ آفس سے کہاں گئے تھے؟ اس نے خود محسوس کیا کہ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ ہے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی میڈم، انہوں نے آج صبح آفس آتے ہی اپنے سارے اپائنٹمنٹ کینسل کروا دیے تھے۔ شام 4 بجے ایک میٹنگ تھی، انہوں نے اسے بھی ملتوی کر دیا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ آج انہیں اپنا کچھ پرسنل اور بہت ضروری کام ہے۔ وہ آفس سے جلدی ضروری کام نپٹا کر 3 بجے آفس سے اٹھ گئے تھے۔ وہ شاید اس کی پریشانی کو محسوس کر گئی تھی، اسی لیے بہت تفصیل سے بتایا تھا۔ وہ فون بند کر کے واپس ماس کے پاس آ گئی۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ چلے گئے ہوں گے اپنی کسی میٹنگ میں، وہ روتے ہوئے غصے سے بولا۔ ماس روتے روتے خود ہی چپ ہو گیا تھا۔
باہر بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی، موسلا دھار اور گرج چمک والی بارش۔ بادلوں کی گرج چمک ان کے بیچ موجود خاموشی کو بڑے خوفناک انداز میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد توڑ رہی تھی۔ اسے بادلوں کی گرج چمک کبھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ عجیب سا خوف اور دہشت پیدا ہو جاتی تھی بادلوں کے گرجنے سے، اور آج تو یہ شور اسے ہمیشہ سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ گھڑی میں 7:30 بجتے دیکھ کر معاذ نے ایک مرتبہ پھر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اسے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ معاذ، پاپا آنے والے ہوں گے، تم دیکھ لینا، ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہوگی۔ اس سے یہ بات کہتے وقت اسے ایسا لگا جیسے وہ معاذ سے زیادہ خود اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کہیں بھی تھا، چاہے گاڑی خراب ہو گئی تھی یا کوئی بھی مسئلہ تھا، وہ گھر پر فون کیوں نہیں کر رہا تھا؟ وہ اتنا غیر ذمہ دار اور لاپرواہ تو کبھی بھی نہیں رہا تھا، اور پھر وہ موبائل پر کال ریسیو کیوں نہیں کر رہا؟ وہ اٹھی اور اٹھ کر ایک مرتبہ پھر اس نے موبائل پر کال کرنے لگی۔ 4 مرتبہ اس نے کوشش کی، بہت دیر تک بیل جانے دی، مگر وہ جیسے بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے رضا کے گھر کا فون نمبر ڈھونڈا، فون اس کے ملازم نے اٹھایا۔ رضا اور فائزہ گھر پر نہیں تھے۔ وہی رکھے ٹیلی فون انڈیکس میں اسے رضا کے علاوہ ارتضیٰ کے کچھ اور جاننے والوں کے فون نمبر بھی مل گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ریسیور واپس رکھ کر وہ گمسم سی فون کے پاس کھڑی تھی۔ وہ یہاں رضا کی فیملی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اس طوفانی بارش میں کس کے پاس جائے؟ کس سے کہے کہ ارتضیٰ غضنفر کو ڈھونڈ کر لے آؤ؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 9:30 بج چکے تھے۔ معاذ روتے روتے صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ وہ کمرے سے اس کے لیے کمبل اٹھا کر لے آئی۔ اس پر کمبل ڈالتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے گالوں پر ٹھہرے آنسو صاف کیے، پھر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیار سے سنوارتے ہوئے اسے پیار کرنا چاہا۔ وہ اسے پیار کرنے کے لیے اس کے گال پر جھکی ہی تھی کہ ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اتنا تڑپ کر، اتنا والہانہ اپنے پیار کرنے پر اسے اچانک ارتضیٰ کا صبح کا وہ والہانہ انداز یاد آ گیا تھا۔ 5 سال پہلے ایک خوبصورت سی شام کسی نے اسی والہانہ انداز میں بڑی شدت کے ساتھ معاذ کو پیار کیا تھا، آخری بار پیار کیا تھا۔ تم تو ایسے پیار کر رہی ہو سمن، جیسے یہ تم سے کہیں دور جانے والا ہے۔ اللہ نہ کرے جو کبھی معاذ مجھ سے دور ہو۔ 5 سال پہلے کی وہ شام زندہ ہو کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہونے دو خراب، میرا بیٹا میری گود میں آ کر خوش ہو رہا ہے، اور میں یہ سوچ کر کہ اسے خود سے دور کر دوں کہ کہیں میری ساڑی نہ خراب ہو جائے۔ پاپا تم سے بہت پیار کرتے ہیں معاذ۔ کل رات تم ناراض ہو کر سوئے تھے تو پاپا کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ وہ خوف سے کانپتی مسلسل معاذ سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اور معاذ کے پاپا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹا پرومس نہیں کرتے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ بہت زور سے بادل گرجے تھے اور ساتھ ہی فون کی بیل بھی بجی تھی۔ آج یہ آسمانی بجلی کہاں گرنے والی تھی یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا دل وہ کیوں اس طرح تیز تیز دھڑک رہا تھا؟ اس نے خوف سے اپنے چند قدم کے فاصلے پر رکھے ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف دیکھا۔ اس کے قدموں نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یہ فون نہیں سنے گی۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ کہاں سے تھا یہ فون؟ کون اس سے بات کرنا چاہتا تھا؟ اسے کیا خبر سنائی جانی تھی؟ تم میرے ساتھ ایسا مت کرنا ارتضیٰ غضنفر، ایسا مت کرنا جیسا سمن نے کیا تھا، جیسا ماما نے کیا تھا۔ فون کی بیل بج بج کر خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کانوں پر سے ہاتھ ہٹائے اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ 10:15 ہو رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے 10:15 بجے ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ لاؤنج کے علاوہ وہ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ باہر بجلی ویسے ہی چمک رہی تھی، بادل ویسے ہی خوفناک انداز میں گرج رہے تھے، بارش اسی شدت سے برس رہی تھی۔ سردیوں کی بارش اسے کتنی پسند تھی۔ وہ اس موسم کو گھر آ کر انجوائے کیوں نہیں کر رہا؟
چکن پائی بہت مزے کی تھی صبا۔ اس کے کانوں میں اس کا صبح والا وہ جملہ گونجا۔ اسے یاد آ رہا تھا صبح وہ ناشتہ کیے بغیر چلا گیا تھا۔ اس کی سیکریٹری کہہ رہی تھی کہ اس نے لنچ بھی نہیں کیا، اور کل رات چکن پائی کی تعریف تو اس نے یوں ہی کی تھی، کھایا تو اس نے بہت تھوڑا سا تھا۔ مجھے اس کے لیے ناشتہ بنانا چاہیے تھا۔ اب بھی پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ وہ اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ جلدی سے واپس آ جاؤ، میں تمہارے لیے خود کھانا بناؤں گی۔ تمہیں اس دن میرے ہاتھ کی بریانی اچھی لگی تھی نا؟ میں اس دن سے بھی اچھی بریانی پکاؤں گی۔ تمہیں میرے ہاتھ کی کافی پسند ہے نا؟ میں تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے کافی بناؤں گی۔ اچانک بجنے والی فون کی بیل نے اس کی ساری سوچوں کو درہم برہم کر دیا۔ یہ فون کیوں بار بار بج رہا ہے؟ وہ کوئی فون نہیں سنے گی۔ اس نے فون کا تار بڑی بے دردی سے کھینچتے ہوئے فون اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ اب یہ بیل نہیں بجے گی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ پھر دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ صبا، ہمارے پاس گنوانے کے لیے بہت کچھ اب بچا ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے اسی دیوار سے ٹیک لگائے اس کے برابر کھڑا تھا۔ میرے پاس تو واقعی اب گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اس نے آہستہ سے شکستہ لہجے میں اس سے کہا۔ لیکن وہ وہاں ہوتا تو اس کی بات کا کوئی جواب دیتا نا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر اسے تھپڑ مارنے کے بعد خود ہی معافی مانگنے آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی زندگی میں اس شخص کے علاوہ دوسرا ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کی غلطیوں کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیتا ہو، جو اس کی بدتمیزی پر اس سے ناراض ہونے کے بجائے الٹا خود اسے مناتا ہو، اور جو اسے تکلیف دینے والے سے انتہائی حدوں تک نفرت کرتا ہو۔ واپس آ جاؤ ارتضیٰ، پلیز واپس آ جاؤ، اس نے بڑی شدت سے اسے پکارا۔ 11:30 بج چکے تھے۔ وہ کب سے گھڑی پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ مما، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے سگے بیٹے پر بھی اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا ارتضیٰ پر ہے۔ آپ کو یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ میری حفاظت کرے گا، مجھے ہر دکھ اور ہر تکلیف سے بچائے گا۔ پھر آج میں تنہا کیوں ہوں مما؟ وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ نے مجھے دعا دی تھی مما، کہا تھا کہ صبا، زندگی تم پر ہمیشہ ماں کی گود کی طرح مہربان رہے گی، اس کا دامن کبھی تمہارے لیے تنگ نہیں پڑے گا۔ لیکن زندگی کبھی مجھ پر ماں کی گود کی طرح مہربان نہیں ہوتی۔ اس نے قدم قدم پر مجھے آزمایا ہے، قدم قدم پر مجھے تکلیفیں دی ہیں۔ دیکھیں مما، آج اس طوفانی بارش اور اجنبی شہر میں آپ کی صبا بالکل تنہا ہے۔ اچانک اس کے دل میں شدت سے یہاں سے بھاگ جانے کی خواہش ابھری تھی۔ باہر سڑک پر بھی مکمل اندھیرا پھیلا ہوا تھا، صرف بجلی کے چمکنے سے لمحہ بھر کے لیے روشنی ہوتی اور پھر اندھیرا۔ اس نے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکتی دیکھی۔ وہ بے ساختہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ اس لمحے سب کچھ بھول گئی تھی، یہاں تک کہ معاذ کو بھی۔ اسے بس یہ یاد تھا کہ اسے اس گھر سے کہیں دور چلے جانا ہے، کہیں دور، بہت دور۔ اب زندگی کو کبھی وہ یہ موقع نہیں دے گی کہ وہ صبا شفیق کو آزمائے۔ آنے والے نے بجائے گیٹ پر بیل کرنے کے چابی سے خود ہی گیٹ کھول لیا تھا۔ گیٹ کھلنے کی آواز پر چوکیدار فوراً باہر نکلا اور پھر آنے والے کو دیکھ کر مطمئن ہوتا واپس اندر چلا گیا۔ اس نے گیٹ کے اندر قدم رکھنے والے کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس اندر آنے والے کو نظر انداز کرتی گیٹ کھولنے لگی۔ کیا ہوا صبا؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے گیٹ سے نکلنے سے روکا تھا۔ اس نے چونک کر اس آنے والے کو دیکھا۔ اسے یقین تھا یہ اس کا وہم ہے، وہ کسی اور کی شکل میں اس کی شکل دیکھ رہی ہے۔ اس کے سامنے کوئی اور کھڑا ہے، شاید رضا یا پھر شاید اس کا کوئی دوست۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آ گیا۔ صبا، یہ آواز اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، یہ شکل اس کا ایلیوژن ہو سکتی تھی،
لیکن یہ آواز بے ساختہ وہ اس کے قریب آئی۔ تم پریشان ہو رہی تھی صبا؟ وہ بہت تشویش سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کے اوپر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جیسے اچانک ہی کسی خواب سے جاگی تھی۔ کہاں گئے تھے آپ؟ وہ بہت زور سے چیخی تھی۔ وعدہ کر کے گئے تھے کہ 5 بجے آؤں گا، کیوں نہیں آئے؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ صبا اور معاذ اکیلے ہیں؟ وہ اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے ہوئے اور تیز آواز میں چلائی، صبا میں؟ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ سننے پر آمادہ نہیں تھی۔ مما کہتی تھی، صبا ارتضیٰ تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ خیال رکھا ہے میرا؟ اس انجان شہر میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس پر ایک جنون سا سوار تھا۔ وہ اسی طرح اسے جھنجھوڑتے ہوئے چلا رہی تھی، صبا میں گھر پر فون کر رہا تھا، تم فون سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی تیز آواز نے پھر ارتضیٰ کو بات مکمل کرنے نہیں دی تھی۔ سب مر جائیں گے، صرف صبا زندہ رہے گی۔ اسے کوئی قبول نہیں کرتا، اسے موت بھی قبول نہیں کرتی۔ صبا زندہ رہے گی سب کو مرتا دیکھنے کے لیے، سمن کی، اماں کی، مما کی، اور اب آپ کی باری ہے۔ مرنا چاہتے ہیں؟ صبا کو اکیلا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ صبا مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اس نے ذرا سختی سے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کہیں بھی نہیں گیا، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے بہت نرم لہجے میں اسے یقین دلایا۔ اس نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اس نے ایک دم ہی اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ میں کتنی اکیلی ہو گئی تھی، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ سسک رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ سمن، اماں اور مما کی طرح آپ نے کہا تھا ہمارے پاس گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ میرے پاس تو واقعی اب گنوانے کے لیے کچھ بچا بھی نہیں ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے کے گرد رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ابھی بھی اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ سمن اور مما کی طرح مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میں نے آپ سے محبت کی ہے، آپ کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی۔ اسے یوں روتے روتے پتہ نہیں کتنے پل گزر گئے تھے۔ ارتضیٰ نے اسے رونے سے منع نہیں کیا، لیکن اسے خود ہی روتے روتے نہ جانے کیا ہوا تھا۔ اس نے اس کے پاس سے ہٹنے کی کوشش کی، اپنے کندھے پر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ ارتضیٰ نے اس کے کندھے پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے ہاتھ بھی چھوڑ دیے۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد اسے اپنے سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ پر اس کے آنسو تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ رو رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ 5 سال بعد وہ روئی تھی، اور یہ تو طے تھا کہ اگر کبھی اس کی آنکھیں رونے کے قابل ہو سکی تو سب سے پہلے انہیں کس بات پر رونا ہے؟ اسی بات پر جس بات کے بعد ان آنکھوں نے رونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی بہن 5 سال پہلے مری تھی، لیکن اس کے مرنے کا غم اسے آج منانا تھا۔ سمن! وہ بہت زور سے چلائی تھی۔ ارتضیٰ نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ سمن سمن پکارتے وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ بارش کے پانی سے بھری ٹھنڈی یخ گھاس پر بیٹھ گئی۔ لان میں بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی ہی پانی ہو رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی سمن؟ اس نے روتے روتے گھاس پر اپنا چہرہ رکھ دیا تھا۔ وہ اب مزید خاموشی سے اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صبا اٹھو، اندر چلو، دیکھو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، کتنی ٹھنڈ ہے یہاں پر۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے تمہارا آنا برا نہیں لگا تھا سمن، میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی، تم سے تو میں بہت پیار کرتی ہوں،
بہت پیار۔ میں تم سے سمن؟ ارتضیٰ اس کا سر اوپر نہیں اٹھا سکا، وہ خود بھی اس کے پاس گھاس پر بیٹھ گیا۔ وہ اسی طرح ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے رو رہی تھی۔ بارش کا شور اس کی چیخوں کو دبانے میں ناکام رہا تھا۔ دیکھا آپ نے، سمن چلی گئی مجھے چھوڑ کر، کتنا روکا میں نے اسے، اس نے میری بات نہیں سنی۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھے ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ زندہ رہتی، آپ کے ساتھ رہتی، کچھ وقت تو دیتی مجھے، اتنا وقت کہ میں مما کا سمجھایا ہوا محبت کا مفہوم سمجھ لیتی۔ مجھے محبت میں ضد کی بجائے صبر کرنا آ جاتا۔ وہ اب اس کے کندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اسے نہ سردی کا احساس ہو رہا تھا اور نہ بارش میں بھیگنے سے کوئی تکلیف، وہ بس روئے چلی جا رہی تھی۔ صبا، اندر چلو، یہاں بہت سردی ہو رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر لایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اسی کے سہارے چلتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ لاؤنج میں سوئے ہوئے ماس پر ایک نظر ڈالتا وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ ہیٹر آن کرنے لگا تھا۔ وہ ابھی بھی چپ نہیں ہوئی تھی۔ اس کے رونے کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بس صرف اتنا فرق تھا کہ اب وہ روتے ہوئے چیخ نہیں رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ابھی بھی یہی جملہ تھا، سمن کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جیسے خود سے ہی مخاطب تھی۔ وہ میری زندگی کے 17 سال تھے، 17 دن یا 17 مہینے نہیں، 17 سالوں کی محبت تھی میری۔ میں اتنی جلدی کیسے بھول جاتی اپنی محبت کو، اتنی جلدی کیسے قبول کر لیتی اس بات کو کہ 17 سال تک جس شخص سے میں نے محبت کی وہ مجھے نہیں سمن کو مل گیا ہے۔ 17 سال کی محبت کو بھلانے میں کچھ وقت تو لگنا تھا۔ اسے مجھے تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ مجھے کچھ وقت دیتی تو اتنا کہ میں تقدیر کے اس فیصلے کو قبول کر لیتی۔ میں اس کی بہن تھی، کیا اتنی بری ہو سکتی تھی کہ ساری زندگی اس سے حسد کرتی رہتی؟ مجھے تو بس تھوڑا سا وقت چاہیے تھا۔ اس نے مجھے سنبھلنے کا وقت بھی نہیں دیا، تھوڑی سی مہلت بھی نہیں دی۔ اس نے صرف مجھے سزا سنائی۔ اس نے مجھے آئینے میں خود میری اتنی بدصورت اور غلیظ شکل دکھائی، ایسی بدصورت کہ میں خود سے نفرت کرنے لگی، خود اپنی نظروں میں گر گئی۔ وہ اسی طرح سر جھکا کر روتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر روتے روتے اس نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ یک ٹک خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سب روئے تھے اس کے مرنے پر۔ اماں کی پوتی مری تھی، وہ روئی تھی۔ مما اور ڈیڈی کی بیٹی مری تھی، وہ روئے تھے۔ بابا کی بھتیجی اور بہو مری تھی، وہ روئے تھے۔ آپ کی بیوی مری تھی، آپ کے بیٹے کی ماں مری تھی، آپ روئے تھے۔ ظفر بھائی کی بہن مری تھی، وہ بھی روئے تھے۔ لیکن اس نے مجھے اپنی موت پر رونے بھی نہیں دیا تھا۔ اس نے مجھ سے سارے حق چھین لیے تھے۔ وہ ہنسی تھی مجھ پر۔ کس منہ سے تم میرے مرنے پر رو گی صبا؟ تم نے میرے مرنے کی دعائیں مانگی تھی، تمہاری تو آج دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ تمہارے لیے تو آج جشن کا دن ہے۔ وہ کتنی ظالم ہو گئی تھی، کتنی کٹھور۔ وہ خود مر گئی اور صبا کو اس نے جیتے جی مار ڈالا۔ میرے اتنے سارے رشتے مجھ سے بچھڑے، میں نہ رو سکی۔ اس نے میرے آنسو چھین لیے تھے۔ کیا واقعی محبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر انسان کو کبھی معافی ہی نہ ملے؟ اور وہ محبت میں نے کیوں کی تھی، کب کی تھی، مجھے تو ڈھنگ سے یاد بھی نہیں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ میں نے ہوش سنبھالتے ہی ایک شخص کو خود سے بہت قریب دیکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ اتنا غیر معمولی سلوک کیوں کرتا تھا؟ شاید کزن سمجھ کر، شاید چھوٹی بہن سمجھ کر، مگر اس توجہ کے میرے دل نے بہت چھوٹی عمر میں بہت مختلف معنی نکال لیے تھے۔ مجھے محبت کے معنی بھی نہیں پتہ تھے اور میں نے ارتضیٰ غضنفر سے محبت کر لی تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں میرے دل نے مجھے یہ بات سمجھا دی تھی، صبا، یہ شخص جو تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، تمہاری اتنی پرواہ کرتا ہے، یہ صرف اور صرف تمہارا ہے،
میں ارتضیٰ سے محبت کرتی تھی، اسے اپنی ملکیت سمجھتی تھی۔ وہ اسی طرح اس کے چہرے پر نظریں جمائے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے کوئی کہانی سنا رہی ہو۔ پھر کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہوئی، اس پر سے نظریں بھی ہٹا لی، لیکن پھر اچانک ہی جیسے اسے کوئی بات یاد آئی تھی، اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اتنی دیر میں اب وہ پہلی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیوں رکھتے تھے میرا خیال اتنا؟ کیوں کرتے تھے میری اتنی پرواہ؟ کیوں دیتے تھے مجھے اتنی اہمیت؟ کیوں ہر جگہ صرف صبا کی خاطر جیت کر آتے تھے؟ دیکھا نا کتنا نقصان ہوا میرا۔ اسی وقت مجھے بتا دیتے، کہہ دیتے کہ صبا میں یوں ہی تمہاری پرواہ کرتا ہوں، مجھے تم سے ویسی محبت نہیں جیسی تم سمجھتی ہو۔ اسی وقت میری غلط فہمی دور ہو جاتی، تب ہماری زندگی میں سمن نہیں آئی تھی۔ اسی وقت میری محبت کو رد کر دیتے تو میں اس کا ذمہ دار سمن کو تو نہ سمجھتی۔ پھر میں یہ کبھی نہیں سوچتی کہ سمن کی وجہ سے میری محبت مجھ سے چھنی ہے۔ بولنے اور رونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بازوؤں کو بھی جھنجھوڑ رہی تھی، جیسے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہ رہی ہو۔ وہ ہنوز خاموش تھا۔ آپ نے میری غلط فہمی دور نہیں کی، لیکن سمن نے کر دی۔ اس کے آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص جسے میں بچپن سے صرف اپنا سمجھتی تھی، وہ میرا نہیں تھا، وہ سمن کا تھا۔ میری بچپن کی محبت ایک جھٹکے میں سمن نے مجھ سے چھین دی۔ وہ محبت جو میری تھی ہی نہیں، میں اس کے نہ ملنے کا ذمہ دار سمن کو سمجھتی رہی۔ میں اندر ہی اندر اس سے نفرت کرنے لگی، اس سے حسد کرنے لگی، مگر میری نفرت اور حسد بھی اسے آپ کی زندگی میں شامل ہونے سے نہیں روک پائے۔ میں اپنی شکست اور بربادی پر سوائے رونے اور سمن کو بد دعائیں دینے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دعائیں مانگی تھی میں نے آپ کو پانے کے لیے، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ میری دعاؤں میں اثر نہیں تھا، مگر میری بد دعاؤں میں بہت اثر تھا۔ جس رات آپ دونوں نے نئی زندگی کی شروعات کی، میں ساری رات سمن کو بد دعائیں دیتی رہی تھی۔ اپنی بہن کے مر جانے کی دعائیں مانگی تھی میں نے، بڑے سچے دل سے۔ پھر میری بد دعاؤں نے قبر تک اس کا پیچھا کیا، اسے قبر تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ میں بھول چکی تھی اپنی ان بد دعاؤں کو۔ مجھے وہ اس روز یاد آئیں جب سمن نے پرپل ساڑی کی جگہ سفید کفن پہن لیا۔ میں نے تو یوں ہی بے سوچے سمجھے غصے میں بد دعا دیتی تھی، کیا پتا تھا وہ اسے لگ بھی جائے گی۔ وہ دوبارہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح چیخ چیخ کر روتی رہی۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں سمن سے بہت پیار کرتی تھی تو آپ یقین نہیں کریں گے، اب تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آپ بھی نہ مانیں، سمن بھی نہ مانے، چاہے کوئی بھی نہ مانے، مجھے سمن سے پھر بھی محبت تھی۔ میں صرف اس لڑکی سے نفرت کرتی تھی جس نے ارتضیٰ غضنفر کو مجھ سے چھینا تھا۔ مسلسل رونے اور چیخنے سے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ اس کے منہ سے لفظ پورے نہیں نکل رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی۔ اسے اس بات کا کوئی ہوش نہیں تھا، نہ پرواہ کہ ارتضیٰ یہ سب باتیں سن کر اس کے متعلق کیا سوچے گا۔ وہ ہر بات سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ بڑی خوش تھی میں اس روز جب ماما اور ڈیڈی نے مجھے سفیر فیروز کے سنگ رخصت کیا تھا۔ میں اپنے تصور میں سمن کا چہرہ لاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی سب سوچیں غلط تھی۔ میں نے اس کی کسی چیز پر قبضہ نہیں کیا۔ میں تو اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں۔ کتنا سکون ملا تھا مجھے اس روز۔ میں سمن کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی، مگر تقدیر نے میرے ساتھ کتنا بھیانک کھیل کھیلا۔ شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اب اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ سمن نے ایک روز مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے لیے دعا کرتی ہے کہ مجھے ارتضیٰ غضنفر جیسا محبت کرنے والا شوہر ملے۔ مجھے اس کی وہ بات بہت بری لگی تھی۔ کیوں دے رہی تھی وہ مجھے یہ دعا؟ ارتضیٰ غضنفر کے بعد نہ پھر مجھے محبت چاہیے تھی اور نہ محبت کرنے والا کوئی شخص۔
میں نے خود اپنے لیے دعا مانگی تھی کہ جب میں ارتضیٰ کو اچھی نہیں لگی تو پھر کبھی بھی کسی کو اچھی نہ لگوں۔ جب اسے مجھ سے محبت نہیں ہوئی تو پھر کبھی بھی کسی کو بھی مجھ سے محبت نہ ہو۔ مجھے کسی کی محبت نہیں چاہیے، مجھے کسی کی توجہ نہیں چاہیے۔ اس نے ایک دم ہی اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ بڑے سچے دل سے میں نے خود کو بد دعا دی تھی۔ صبا کو زندگی میں سب کچھ ملا، بس محبت ہی نہیں ملی۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں سامنے پھیلائی ہوئی تھی، جیسے ان میں محبت کی لکیر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ دیکھیں، نہیں ہے نا محبت کی لکیر میرے ہاتھوں میں۔ میں نے سفیر سے بھیک مانگی تھی اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے۔ مجھے کسی بے عزتی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آپ کو لگا تھا مجھ میں عزت نفس اور غیرت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، ہو گئی تھی مجھ میں عزت نفس ختم۔ میں اس رشتے کو ختم کر کے واپس اپنے گھر آ جاتی، پھر سے سمن کے سامنے شرمسار ہونے کے لیے۔ اب کم از کم میں سمن کی تصویر کے آگے سر اٹھا کر تو کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں کوششیں کرتی رہی اس رشتے کو جوڑے رکھنے کی، لیکن اس رشتے کو تو ختم ہونا ہی تھا۔ زندگی نے مجھ سے کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم سمن کی جگہ لینا چاہتی تھی تو لو، اب یہ لو سمن کا شوہر تمہارا، یہ لو اس کا بیٹا تمہارا، یہ اس کی جگہ تمہاری، اس کی ہر چیز تمہاری ہے۔ اب تم پل پل جینا اور پل پل مرنا۔ بنا لیا میں نے اپنی بہن کی قبر پر اپنی محبت کا محل، چھین لی اس سے اس کی ہر چیز۔ خود کو کوڑے ماروں یا اپنے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اس سچائی سے منہ نہیں چھپا سکتی کہ جو زندگی میں کبھی چاہا تھا وہ آخر کار پا ہی لیا۔ میرا زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن موت مجھے قبول نہیں کرتی۔ لوگ اتنی آسانی سے مر جاتے ہیں، مجھے تو موت بھی نہیں آتی۔ وہ ڈاکٹر کے دیے ہوئے انجیکشن کی وجہ سے بڑی پرسکون اور گہری نیند سو رہی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اس کے پاس سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹا تھا۔ رات جو طوفان آیا تھا وہ اب تھم چکا تھا۔ بارش بالکل رک چکی تھی، موسم کل سے زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ وہ اس پر نظریں جمائے گزرے کل کی ساری باتیں ایک ایک کر کے سوچتا چلا جا رہا تھا۔ کل کا دن اس کی زندگی کا کیسا دن تھا؟ کل کی رات اس کی زندگی کی کیسی رات تھی؟ آفس میں اسے بہت کام تھا، ایک بہت اہم میٹنگ تھی، لیکن اس کا کوئی کام اس کے بیٹے سے زیادہ اہم نہیں تھا۔ اس نے آفس میں اپنی اس روز کی سب مصروفیات منسوخ کر دی تھی۔ وہ جلدی جلدی اپنے ضروری کام نپٹانے میں لگا ہوا تھا۔ صبح 10 بجے اس کے پاس انیس انکل کا فون آیا۔ وہ بابا کے کالج کے دنوں کے بہت اچھے دوست تھے۔ بابا کے حوالے سے ارتضیٰ کی بھی ان سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس صبح بھی انہوں نے اسے اپنے کام سے فون کیا تھا۔ ان کی نئی فیکٹری کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ وہ ارتضیٰ کو اپنی فیکٹری کی سائٹ پر لے جانا چاہتے تھے۔ اسے انیس انکل کو منع کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر آج کی اپنی باقی تمام مصروفیات تو وہ ملتوی کر ہی چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ آفس سے بجائے 4:30 بجے کے 3 بجے اٹھ جائے گا۔ وہ آفس سے 3 بجے اٹھ گیا تھا۔ انیس انکل کو اس نے ان کے گھر سے پک کیا۔ سارا راستہ وہ ان سے ان کی فیکٹری کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ وہ دونوں سائٹ پر پہنچے تو گاڑی سے اترتے ہوئے اسے اپنے موبائل کا خیال آیا۔ وہ موبائل اپنے آفس میں بھول آیا تھا۔ اب یہاں پہنچ کر موبائل بھول آنے پر سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ انیس انکل کے ساتھ سائٹ کا معائنہ کرنے لگا، لیکن اچانک ہی پتہ نہیں انہیں کیا ہوا، ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، یوں جیسے وہ بڑی تکلیف میں ہوں۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ انہوں نے خود اپنی جیب سے ٹیبلٹ نکال کر زبان کے نیچے رکھ لی تھی۔ وہ بہت پرانے ہارٹ پیشنٹ تھے، یہ بات وہ جانتا تھا۔ دوا لینے کے باوجود بھی ان کی حالت نہیں سنبھلی تھی۔ ایک طرف ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی، دوسری طرف زوردار بارش۔ اس نے جلدی سے انہیں گاڑی میں بٹھایا، فوراً کسی قریبی ہاسپٹل جانے کے لیے۔ وہ وہاں سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔
بہت کوشش کے باوجود بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے گاڑی کو اس کے حال پر چھوڑا اور جلدی سے باہر نکل کر ٹیکسی ڈھونڈنے لگا۔ گاڑی خراب ایسی سڑک پر ہوئی تھی جو بالکل سنسان تھی۔ بارش کے بعد تو وہاں اور بھی سناٹا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں، مگر کسی ٹیکسی کا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک دو پرائیویٹ گاڑیوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکی۔ ادھر گاڑی میں انیس انکل کی طبیعت خراب تھی، ادھر وہ سڑک کے آخری کونے تک ٹیکسی کی تلاش میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ بڑی جدوجہد کے بعد وہ ٹیکسی لے کر آنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے۔ انیس انکل کی حالت ٹھیک نہیں تھی، انہیں فوری طور پر آئی سی یو میں داخل کیا گیا تھا۔ وہ آئی سی یو میں لے جائے گئے اور وہ باہر کھڑا رہا۔ تب پہلی مرتبہ اسے گھڑی دیکھنے کا خیال آیا۔ گھڑی 7:30 بجا رہی تھی۔ اسے ماس کا خیال آیا۔ انیس انکل کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی بیوی اور بیٹی امریکہ گئی ہوئی تھی۔ وہ آج کل یہاں بالکل تنہا رہ رہے تھے۔ ان کے کسی قریبی عزیز کی غیر موجودگی میں اس حالت میں انہیں اکیلا چھوڑ کر آنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے صبا کی فکر تھی، اسے معاذ کی فکر تھی، اسے معاذ کی ناراضگی کی بھی فکر تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اسے انیس انکل کی فکر تھی۔ وہ گھر فون کرنے آیا تھا تاکہ صبا اور معاذ اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ شام 5 بجے آنے کا وعدہ کرنے والا اگر 7:30 8 بجے تک نہ آئے اور اپنے بارے میں کوئی اطلاع بھی نہ دے تو گھر والوں کی پریشانی لازمی ہے۔ ریسیپشن پر آ کر اس نے گھر فون کیا۔ لائن انگیج تھی۔ اس نے دوبارہ کیا، وہ دوبارہ بھی انگیج تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب صبا، رضا اور پھر اس کے بعد ارتضیٰ کے تمام جاننے والوں کو فون کر رہی تھی۔ اس نے کتنی مرتبہ ٹرائی کیا، ہر بار لائن انگیج تھی۔ وہ واپس آئی سی یو کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، یہ سوچ کر کہ تھوڑی دیر بعد میں پھر ٹرائی کروں گا۔ پھر جب اس نے جا کر ٹرائی کیا تو لائن مل گئی۔ بیل بالکل ٹھیک جا رہی تھی، وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے حساب سے تو پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کی جانی چاہیے تھی۔ اس کی پریشانی میں وہ یقیناً فون کے بالکل پاس ہی بیٹھی ہوگی، مگر وہاں تو بیل پر بیل جا رہی تھی اور کوئی فون سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت دیر تک اس نے بیل ہونے دی لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ وہ وہیں ریسیپشن پر کھڑا رہا۔ اس نے دوبارہ ٹرائی کیا۔ اس بار بھی بیل جا رہی تھی اور کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ تنگ آ گیا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا بارش کی وجہ سے گھر کا فون خراب ہو گیا تھا؟ وہ اس حالت میں انیس انکل کو اکیلا چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا اور گھر پر اس کا رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ وہ کیا کرے؟ وہ حقیقتاً مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ رضا اور فائزہ کے بارے میں اس سے معلوم تھا کہ وہ دونوں آج دوپہر کسی ضروری کام سے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ اگر وہ ہوتے تو وہ رضا سے ہی کانٹیکٹ کر لیتا۔ اللہ اللہ کر کے انیس انکل کی طبیعت سنبھلی تھی۔ وہ اب مزید ان کے پاس نہیں رک سکتا تھا۔ پہلی فرصت میں وہ ٹیکسی سے گھر واپس آیا تھا۔ اس نے صبا کی پریشانی کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا۔ وہ اسے کتنا بھی اگنور کرتی تھی، کتنا بھی مس بیہیو کرتی تھی، اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ سب باتیں بھول کر اس وقت وہ صرف اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ لیکن وہاں آ کر جو اس نے دیکھا وہ اس کی توقعات سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ کل جو کچھ بھی ہوا وہ سب محض اتفاق نہیں تھا۔ تقدیر نے کل کے دن کے واقعات اسی ترتیب سے رقم کیے تھے۔ اتنے سارے اتفاقات۔ اسے مان لینا پڑا کہ جب تقدیر کو کسی کام کو انجام دلوانا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ ہونا چاہیے تھا اور اسے ضرور ہونا چاہیے تھا۔ زندگی ایک ہی رات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اسے صبا کی کسی بات پر بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اب اس محبت کو چھپانے کے لیے نفرت کا اعلان کر رہی ہے۔ باقی باتیں وہ نہیں جانتا تھا۔ صبا کے سمن کے لیے جذبات، اس کا ارتضیٰ اور سمن کی شادی پر رد عمل، سمن کے مرنے کے بعد کی اس کی سوچیں، اس کی ندامت، اس کا احساس جرم، وہ ان میں سے کسی بھی بات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ صبا نے خود بتایا تو اسے پتہ چلا، لیکن اسے ان باتوں پر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا کہ جیسے ایک بات جو وہ بڑے سرسری سے انداز میں جانتا تھا، کل رات اسے اس سب کی تفصیلات مل گئی تھیں۔ اس سب کے باوجود بھی
وہ باتیں اسے بہت حیرت انگیز نہیں لگی تھیں۔ حیرت انگیز انکشافات تو اسے خود اپنے بارے میں ہوئے تھے۔ وہ اب تک سکتے کی حالت میں تھا۔ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ آپ کو کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ کیا ہوا تھا اس پل؟ اس پل جب وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر روتے ہوئے اس سے محبت کا اعتراف کر رہی تھی، وہ پورا کا پورا ہل گیا تھا۔ اسے صبا کے اعتراف نے نہیں ہلایا تھا، اسے خود اس کے دل کے اعتراف نے ہلا دیا تھا۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے اس بات سے؟ میں تو خود کہتا ہوں کہ مجھے صبا سے محبت ہے۔ میں اپنی پچھلی پوری زندگی اس محبت کے ثبوت کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ میرے ماضی کا ہر لمحہ گواہ ہے اس محبت کا جو مجھے صبا سے ہے۔ اس نے اپنے دل کو فوراً جواب دیا تھا، اور وہ جواباً یوں ہنسا جیسے ایک بچے کی کسی معصومانہ بات پر ہنس دیا جاتا ہے۔ وہ اس سے 7 سال چھوٹی تھی، اور 7 سال کے اس فرق کو اس نے ہمیشہ 17 سال کا فرق سمجھا تھا۔ اسے وہ گڑیا بچپن سے ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ اپنی پاکٹ منی ساری کی ساری اس پر خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اس کی ضدیں پوری کرنا کتنا اچھا لگتا تھا اسے۔ وہ بات بات پر روتی اور وہ اس کے آنسو دیکھتے ہی جھٹ اس کی فرمائش پوری کر دیا کرتا۔ وہ پڑھ رہا ہوتا، وہ آ کر اسے ڈسٹرب کرتی، لیکن وہ اسے ڈانٹ کر کبھی اپنے پاس سے بھگاتا نہیں تھا۔ وہ اس کی دوست نہیں تھی۔ دوست تو ہم عمر ہوتے ہیں، وہ تو اس سے بہت چھوٹی تھی۔ یہ بہت چھوٹی کا لفظ زندگی کے کسی مقام پر کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکلا۔ جیسے جیسے اس نے عمر کی منزلیں طے کی، اس کی میچورٹی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا، اور صبا وہ ایسی ہی رہی۔ وہی ضدی انداز، وہی شرارتیں۔ وہ اتنی امیچور تھی کہ ارتضیٰ اسے بچہ سمجھ کر پیار کرنے کے علاوہ کسی اور طرح سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ہارنے سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن صبا کے آنسوؤں سے ڈرتا تھا۔ وہ روئے گی اگر اس نے پہلی پوزیشن نہیں لی، وہ روئے گی اگر اس نے یہ گیم نہیں جیتا۔ وہ لندن جانے لگا تو وہ کتنا روئی تھی۔ میں روکوں گی پھر بھی نہیں رکیں گے؟ کس طرح روتے ہوئے اس نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا۔ تم روکو گی تو میں فوراً رک جاؤں گا، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مت روکو۔ پھر مما کے سمجھانے پر وہ اس کے جانے پر راضی ہو گئی تھی۔ اگر وہ اس کے جانے کے لیے نہ مانتی تو وہ وہاں کبھی نہ جا پاتا۔ پھر وہ لندن چلا گیا تو کتنے دنوں تک صبا کے آنسوؤں کی وجہ سے ڈسٹرب رہا۔ وہ انتہائی مصروفیت میں بھی اسے خط لکھتا تھا۔ وہ امتحان سے فارغ ہو کر پاکستان آنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ آسٹریلیا چلا گیا۔ وہاں وہ پورے دل سے خوش نہیں ہو پایا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آتا رہا کہ صبا اس کی کراچی نہ جانے پر بہت روئی ہوگی۔ صبا نے اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے کچھ دن اس سے فون پر بات بالکل نہیں کی تھی۔ اسے اس کی ناراضگی پریشان کرتی تھی۔ وہ واپس پاکستان آیا تو صبا بڑی ہو گئی تھی۔ اس نے شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ اوڑھنا شروع کر دیا تھا۔ بے تکلفی سے اس کے برابر میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے اس کا وہ انداز بڑا کیوٹ لگتا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کا صرف قد لمبا ہوا ہے، اندر سے وہ اتنی ہی چھوٹی ہے جتنی پہلے تھی۔ وہ ویسی ہی شرارتی تھی، ویسی ہی ضدی تھی۔ وہ کتنی بھی بڑی ہو جائے، ارتضیٰ کے لیے اسے ہمیشہ بچی ہی رہنا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں سمن آئی۔ ارتضیٰ کو وہ بہت اچھی لگی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ اس نے سمن سے شادی کا فیصلہ کیا۔ کتنا خوش تھا وہ سمن کے ساتھ منگنی ہونے پر، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں صبا کی اہمیت میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ سمن کے لیے وہ تحفہ خریدتا جو اس کا دل چاہتا کہ وہ سمن کو دے، اور صبا کے لیے وہ چیز خریدتا جو صبا کو پسند ہوتی۔ بعض دفعہ صبا کی پسند کی چیز اسے بڑی مشکل سے ملتی۔ اس کی پسند کی چیزیں کتنی بچکانہ سی ہوتی تھیں، لیکن انہیں ڈھونڈتے اور خریدتے ہوئے کبھی اسے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک بیکار اور احمقانہ کام پہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے، سیدھے سیدھے اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز خرید لے اسے تحفے میں دینے کے لیے۔ صبا کی شادی ناکام نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی اس بات کو جان ہی نہ پاتا کہ صبا حقیقت میں اس کے لیے ہے کیا۔ صبا کے ساتھ اس کا انوکھا بندھن تھا۔ اس میں نہ ہجر تھا نہ وصال، اس میں نہ پانے کی خواہش تھی نہ کھو دینے کا ملال۔ اس کی صرف ایک خواہش تھی،
صبا ہمیشہ خوش رہے، اسے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی شخص سے اتنی نفرت نہیں کی تھی جتنی سفیر فیروز سے کی تھی۔ وہ ہر اس شخص سے انتہائی حدوں تک نفرت کرتا تھا جو صبا کو تکلیف دے۔ صبا کو یاد نہیں تھا کہ اسے ارتضیٰ غضنفر سے پہلی بار محبت کب ہوئی، لیکن اسے یاد تھا۔ وہ 8 اپریل تھی، شام کا وقت تھا جب اس نے پہلی بار صبا کو دیکھا تھا۔ 7 سال کی عمر میں اس نے اس لڑکی سے محبت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے صبا سے شادی کی خواہش کا اظہار صرف ماما کے آنسوؤں اور ڈیڈی کی اداسیوں کو دیکھتے ہوئے کیا، لیکن صبا اس شادی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اس رشتے سے نفرت کرتی تھی۔ وہ صبا کے اس رد عمل کی وجہ ڈھونڈنے میں لگا رہا۔ وہ کم عمر اور جذباتی سی لڑکی جسے وہ چھوٹی سی بچی سمجھتا تھا، اس کے ساتھ آخر اس کا رشتہ تھا کیا؟ اس کے بہت اندر چھپی تھی یہ بات، اتنے اندر کہ کبھی خود اس پر بھی اس بات کا انکشاف نہ ہو سکا۔ صبا کے اعتراف نے اسے ہلا دیا تھا، اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی بھی کسی عورت کے آنسوؤں سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنا صبا کے آنسوؤں سے ہوتی تھی، اور اس وقت بھی وہ اسی تکلیف سے گزر رہا تھا، اس وقت جب وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا وہ صحیح تھی یا غلط، وہ اچھی تھی یا بری۔ وہ صبا تھی، اس نے زندگی میں جو کچھ کیا وہ سب غلط تھا، تب بھی وہ اس کے لیے وہی صبا تھی۔ وہ اس کے بارے میں اپنے سوچنے کا انداز تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ صبا کی طرف دیکھتے دیکھتے اس نے اپنی اور سمن کی تصویر کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بیڈ روم جو اس نے سمن کے لیے بڑی محبت سے سجایا تھا، اس میں لگی اپنے ہنی مون کے دنوں کی یہ یادگار تصویر اسے کس قدر پسند تھی۔ وہ کرسی پر سے ایک دم ہی اٹھا تھا، آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ اب تصویر کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں سمن کے چہرے پر جمی تھی۔ سمن، میں نے نہ زندگی میں کل تم سے جھوٹ بولا تھا اور نہ آج بولوں گا۔ تم میری زندگی میں آنے والی سب سے اچھی لڑکی تھی۔ تم اس دنیا کی لگتی ہی نہیں تھی، تم کسی اور دنیا کی لگتی تھی، کسی پریوں کے دیس کی شہزادی جو راستہ بھول کر ہم انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ سمن، آج مجھے یہ اعتراف کر لینے دو کہ میں نے تم سے تمہاری خوبیوں کی وجہ سے محبت کی تھی۔ اگر تم میں یہ تمام خوبیاں نہ ہوتی تو میں کبھی تمہاری محبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ اور صبا میرے لیے کیا ہے؟ صبا مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ صبا ہے۔ وہ اچھی ہے یا بری، اس میں خوبیاں ہیں یا خامیاں، وہ صحیح ہے یا غلط، میں پھر بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ دل کا رشتہ تھا سمن، تو صبا کے ساتھ میرا روح کا رشتہ ہے۔ یہ محبت کا کون سا انداز ہے میں نہیں جانتا، یہ عشق ہے، یہ جنون ہے یا کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ ارتضیٰ کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے صبا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بہت آہستہ آواز میں جواب دیا۔ یہ دیکھو، چیز سینڈوچز بنائے ہیں میں نے تمہارے لیے، کھا کر بتاؤ کیسے بنے ہیں۔ وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے برابر میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے ٹرے کی طرف دیکھنے لگی۔ لو نا صبا، میں نے اتنی محبت سے تمہارے لیے سینڈوچز بنائے ہیں، اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ سینڈوچز تمہیں بہت پسند آئیں گے۔ اس نے پلیٹ میں سے سینڈوچ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اس نے کھانا شروع کر دیا۔ کہو، مزے کا ہے کہ نہیں؟ اس سے جواب میں کچھ نہیں بولا گیا۔ نوالا اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا، حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا لگنے لگا تھا۔ یہ کافی بھی تو پیو، تمہارے جیسی مزے کی کافی تو میں کبھی نہیں بنا سکتا۔ بہرحال یہ کافی بھی اتنی بری نہیں ہے، میرے حساب سے یہ میری بہترین کاوش ہے۔ وہ اس کی کیفیت سے انجان بنا کافی کا مگ اٹھا کر اسے دینے لگا۔ اس شخص کے سامنے وہ اپنی اصلیت اس پر ظاہر کر کے پشیمان نہیں تھی۔ وہ ایسا سکون محسوس کر رہی تھی جیسے ایک باضمیر مجرم اعتراف جرم کے بعد کرتا ہے۔ لیکن یہ شخص، وہ اس شخص کو کیا کہے؟ اس کی سب باتوں کو سننے کے بعد بھی اس کا اس کے ساتھ وہی انداز تھا، وہی نرم اور شیریں لہجہ،
وہی چہرے پر مسکراہٹ۔ میری ماں اگر تم پر اندھا اعتماد کرتی تھی تو بالکل ٹھیک کرتی تھی۔ تم واقعی میرے لیے ایک سایہ دار شجر کی مانند ہو۔ تم نے میرے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دیا۔ اتنے اچھے کیوں ہو ارتضیٰ غضنفر؟ تمہیں میری کوئی بات بری کیوں نہیں لگتی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس نے ارتضیٰ پر سے اپنی نظریں ہٹا لی تھیں۔ معاذ کو زبردستی لنچ کروا کر آیا ہوں۔ بہت ناراض ہے مجھ سے، بالکل بات نہیں کر رہا۔ تم اپنی طبیعت جلدی سے ٹھیک کر لو تاکہ پھر ہم کہیں باہر جا سکیں اور معاذ کا موڈ ٹھیک ہو۔ وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اسے صبا کے چہرے پر جیسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ارتضیٰ پر سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ اب خاموشی سے سینڈوچز کھا رہی تھی۔ سینڈوچ ختم کر کے اس نے کافی کا مگ بھی پورا خالی کر دیا۔ بس ایک سینڈوچ اور لے لو۔ میں کھا چکی، اس نے پہلے سے بھی ہلکی آواز میں جواب دیا۔ اس نے مزید اصرار کیے بغیر ٹرے سامنے سے ہٹا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی نظریں محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ تم سمن سے بہت محبت کرتی ہو۔ تمہارے یقین دلائے بغیر بھی ہر بات مجھے معلوم ہے۔ تم نے خود کو سزا دی اس بات پر کہ جس سے تمہیں اتنی محبت تھی، اس کے بارے میں لمحہ بھر کے لیے بھی تمہارے دل میں برے خیال کیوں آئے تھے؟ صبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ سمن تمہاری وجہ سے نہیں مری صبا، یہ کاتب تقدیر کا فیصلہ تھا۔ وہ حادثہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا تھا، اور نہ تم کوئی بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہستی ہو کہ کسی کو بددعا دو اور وہ اسے لگ بھی جائے۔ تمہیں صرف ہماری شادی ہونا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اسے ہونے سے روکنے کے لیے تم نے کوئی غلط کام بھی تو نہیں کیا تھا۔ تم ہم دونوں کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کروا سکتی تھی۔ تم مجھ سے بھی سمن کے خلاف بہت کچھ کہہ سکتی تھی۔ تم بڑی آسانی سے ہمارے درمیان لڑائی کروا سکتی تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ صرف محبت کرنا جرم نہیں، ہاں اپنی محبت کے حصول کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا ضرور جرم ہے، اور تم اس جرم کی مرتکب نہیں ہوئی ہو۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے صبا۔ تم نے سمن سے کچھ نہیں چھینا۔ تمہاری مجھ سے شادی ہونا ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ اس کا اسے سمجھانے کا وہی انداز تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ وہ اب خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈز کی خاموشی ان کے درمیان آئی تھی، پھر اس خاموشی کو ارتضیٰ نے ہی توڑا تھا۔ کل تم نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تھے۔ بولتے ہوئے اس نے بڑی آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں تمہارے ان سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں صبا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا خیال اس لیے رکھتا تھا کیونکہ تمہارا خیال ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ تمہیں اہمیت اسی لیے دیتا تھا کیونکہ تم میرے لیے بہت اہم تھی۔ تمہارے لیے اس وجہ سے جیتا تھا کیونکہ تم میرے جیتنے سے خوش ہوتی تھی۔ تمہاری خوشی مجھے اپنی خوشی لگتی تھی۔ جس توجہ، جس خیال کرنے کو تم محبت سمجھتی تھی، وہ محبت تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی محبت تھی جیسا تم اسے سمجھتی تھی۔ وہ ایک ایسی بات اسے بتا رہا تھا کہ وہ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں کی حیرت اور بے یقینی فوراً پڑھ لی تھی۔ تم جانتی ہو صبا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر مجھے تم سے محبت تھی تو میں نے سمن سے شادی کیوں کی؟ میں یہ بات تمہیں نہیں سمجھا سکتا۔ محبت ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کی ہے، مگر ہماری محبت کا انداز بہت مختلف تھا۔ تمہاری محبت حق جتلانے والی تھی، ملکیت سمجھنے والی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ تم سے ہر کوئی محبت کرے، بالکل ویسی جیسی میں کرتا ہوں۔ کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے کہ سفیر تمہارا اسی طرح خیال رکھے جیسے میں رکھتا ہوں۔ وہ تم سے محبت کرتا، تم اس کے ساتھ خوش رہتی، تو مجھے ایک پل کے لیے بھی افسوس نہ ہوتا۔ ہمارے محبت کرنے کا انداز مختلف تھا صبا، لیکن ایک دوسرے سے محبت ہم ایک جتنی ہی کرتے تھے۔ میری زندگی کے تمام سالوں میں سے صرف 7 سال نکال دو، ان شروع کے 7 سالوں کے بعد پھر ساری زندگی میں نے تم سے محبت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔
تمہارے ساتھ جو میرا رشتہ ہے صبا، وہ بہت ہی عجیب ہے، اسے میں کوئی نام نہیں دے پا رہا۔ وہ اپنے دل کی تمام تر سچائیوں اور گہرائیوں کے ساتھ اس سے مخاطب تھا۔ صبا کی آنکھوں کی بے یقینی ختم ہو چکی تھی، وہاں اب صرف حیرت تھی۔ ایک بار ایسا ہوا تھا، صرف ایک بار، جب میں تمہارے لیے نہیں جیتا تھا، کیونکہ میرے ہارنے سے سمن خوش ہوئی تھی۔ بڑا خوش تھا میں ہار کر، لیکن تمہارے آنسوؤں نے میری اس خوشی کو بہت جلد اداسی میں بدل دیا، اور ایسا زندگی میں ہمیشہ ہوا ہے صبا۔ وہ خوشی جس کے راستے میں صبا کے آنسو آتے ہوں، وہ خوشی پھر مجھے کبھی خوشی لگتی ہی نہیں تھی۔ یہ سچ ہے کہ سمن کبھی میرے دل سے نہیں نکل سکتی، لیکن اس سے بھی بڑا یہ سچ ہے کہ میری زندگی میں جو جگہ اور مقام تمہارا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں۔ تمہارے لیے میرے دل نے کبھی کوئی منطق نہیں مانی۔ تم برے سے برا اور غلط سے غلط کام بھی کرو گی تو میں اسے غلط سمجھنے کے باوجود بھی تمہارا ساتھ دینے پر خود کو مجبور پاؤں گا۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بڑے یقین سے بول رہا تھا، اور صبا کو کیا ہوا تھا اس پل؟ وہ ہار گئی تھی خود سے۔ ارتضیٰ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا دل نہیں بدل سکتا، اور صبا پر اچانک ہی انکشاف ہوا کہ وہ بھی اپنا دل نہیں بدل سکتی۔ وہ خود سے کچھ بھی کہے، کتنے بھی جھوٹ بولے، سچ تو یہ ہے کہ وہ آج بھی اسی شخص سے محبت کرتی ہے۔ جو چیز اس کے بس میں نہیں تھی، اس کے لیے وہ خود پر گرفت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے یکدم ہی آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنی برسوں کی تھکن اتارنے کے لیے اسے وہ کندھا میسر تھا جس پر سر رکھ کر وہ اپنے سارے آنسو بہا سکتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ بابا اور ڈیڈی ان لوگوں کی اتنی جلدی واپسی پر بہت حیران تھے۔ بس آپ دونوں مجھے بہت یاد آ رہے تھے، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بابا سے کہا، خیر تم لوگ جلدی آ گئے ہو تو ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ پرسوں رات ظفر کا فون آیا تھا، وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ بابا نے ان لوگوں کو اطلاع دی۔ واقعی؟ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں، ظفر واپس آ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس گھر کے مکین واپس اپنے گھر آ رہے ہیں، یہ گھر پھر سے آباد ہونے والا ہے۔ ڈیڈی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشی تھی، اطمینان تھا۔ زندگی جس طرح ایک روز اچانک اس گھر سے رخصت ہوئی تھی، اسی طرح اچانک واپس بھی آ گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ ارتضیٰ کے لیے کافی بنانے کچن میں آئی تھی۔ کافی بنا کر وہ کچن سے نکلی تو اس کی نگاہ لاؤنج میں لگی اس تصویر پر پڑی۔ وہ اس تصویر سے نگاہیں چرانے کے بجائے بڑی بے ساختگی میں اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں سمن کے چہرے پر جما دی تھی۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض نہیں ہو، پھر بھی میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک قدم مزید بڑھا کر اس تصویر کے بالکل نزدیک آ گئی۔ محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی سمن۔ میں ارتضیٰ غضنفر سے محبت کرتی ہوں، میں معاذ ارتضیٰ سے بھی محبت کرتی ہوں۔ میں ان پر اپنا کوئی حق نہیں سمجھتی۔ تمہارا شوہر اور تمہارا بیٹا میرے پاس تمہاری امانت ہے، اور اگر قیامت کے دن ایسا کرنا ہم انسانوں کے بس میں ہوا تو تمہاری یہ امانت میں خوشی خوشی تمہیں لوٹا دوں گی۔ اس تصویر کے پاس سے ہٹ کر اس نے اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس کے یہ قدم اس کمرے کی طرف جانے کے لیے اٹھ رہے تھے جہاں جاتے ہوئے آج اسے کوئی ندامت نہیں تھی۔ So listeners, finally, this was the end of the novel بن روئے آنسو۔ اور یہ بہت اچھا ناول تھا، مطلب بہت ہی اچھا۔ اس میں سب کچھ تھا، اتنے ایموشنل اور اتنے اچھے طریقے سے فرحت اشتیاق نے ان کیریکٹرز کے ایموشنز کو دکھایا ہے۔ بے شک یہ کہانی بہت خوبصورتی سے لکھی گئی تھی، یہ بہت ڈیفرنٹ سٹوری تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں نے اس ناول کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔